نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ میں کتنی طاقت ہے؟ بسم اللہ کتنا پاورفل ذکر ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے آپ کا ہر کام کیسے آسان ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ کا ایسا وظیفہ جس کو کرنے کے بعد آپ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں رہے گا، اور بھی ایسی بے بہا برکات و فضیلت آپ کو حاصل ہوں گی کہ آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اپنے روزانہ کے معمولات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہنا اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے۔ ناظرین، بسم اللہ کتنا پاورفل ذکر ہے، اس کے متعلق بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے صرف یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ بسم اللہ پڑھنے سے اس کام میں کیسی آسانی اور کیسی برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، ہم چیزوں کی افادیت کو جانتے ضرور ہیں مگر ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے، یا ہمیں ان کا فائدہ پتہ نہیں ہوتا، تبھی تو ہم ان تمام فائدوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنا بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر اس کے فائدے، اس کے فضائل اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ ناظرین محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو ایک آیت، لیکن کیا کمال کی آیت ہے، اس کے کیا ہی راز اور کیا ہی اسرار ہیں۔ آج میں آپ کو اللہ کے کلام کی اس ایک آیت کے رموز، اسرار اور اتنے دلائل بتاؤں گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ بے ایمانوں کو یہ ایمان دینے والی آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پل صراط پر قدم رکھے گا تو جہنم کی آگ اس کے قدموں کے نیچے سے پکار کر کہے گی، اے مومن گزر جا، تیرے نور نے میرے شعلوں کو بجھا دیا ہے۔ ناظرین کرام، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 4000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 4000 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ ہر وقت اور ہر گھڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو، کیونکہ اس کلمے کے 19 حروف ہیں۔ جو شخص خلوص نیت سے اس کلمے کو ایک بار زبان پر لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ان فرشتوں سے دور رکھے گا جو عذاب دوزخ پر مامور ہیں، اور ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ جو شخص اپنی تمام عمر میں 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے 7 طبقوں سے محفوظ فرما دیں گے، اور قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے امت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 گنہگاروں کی شفاعت کر کے انہیں بہشت میں داخل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے قرآن مجید میں سے 19 حروف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان پر لائے، اس کو اللہ کے ہاں 19 نیکیاں ملیں گی، 10 دنیا میں ملیں گی اور 9 آخرت میں ملیں گی۔ اور ناظرین کرام، دنیا کی 10 نیکیاں سماعت فرمائیے کہ اس کی زندگی میں برکت ہوگی، لوگ اس کی عزت کریں گے، ذکر الہی میں اس کی عمر دراز ہوگی، اس کے مال اور اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ عبادت الہی یعنی نماز، روزہ اور سخاوت وغیرہ میں بھی وہ کبھی سستی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی زبان کو سچا کر دے گا اور وہ کبھی جھوٹ نہ بولے گا، غیبت اور بہتان وغیرہ کا کبھی مرتکب نہ ہوگا، جس کے باعث اللہ اسے بہشت میں داخل فرمائے گا۔ کسی گناہ کبیرہ اور نشے وغیرہ کی طرف اس کا رجحان نہ ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ اسے دوزخ کی سزائے تازیانہ سے محفوظ رکھے گا۔ ہر وقت وہ کسب حلال کمائے گا، نماز میں اس کی تکبیر اول فوت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بخت اور ہونہار لڑکا عطا فرمائے گا جو دین کا علم پڑھے گا، اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگا کرے گا۔ اور وہ 9 نیکیاں جو اس کے مرنے پر حاصل ہوں گی، ناظرین کرام وہ بھی سماعت فرمائیے کہ اللہ مرنے کے وقت اس کی جان کنی کی سختی آسان فرما دے گا۔
نزا کے وقت شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا اور وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مرنے کے وقت اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوگا، منکر نکیر کے سوال کا جواب اس پر آسان ہو جائے گا۔ اس کی قبر میں دنیا سے 2 حصے زیادہ فراخی ہوگی۔ اس کی قبر کی زیارت کے لیے صبح و شام 70 لاکھ فرشتے آئیں گے اور اس کے لیے قیامت تک نیکیاں لکھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر صبر کرنے والوں کے ساتھ کرے گا۔ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہشت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص کامل طور پر وضو کرنے میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے فرشتے فوراً عرش کے نیچے ایک مقام میں سجدہ کرتے ہیں اور اس مقام کا نام روضۃ الرضوان ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر قیامت تک اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور ایک دم بھی غافل نہیں ہوتے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے اور لفظ اللہ کا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اور لفظ الرحمن کی میم حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے، اور لفظ الرحیم کی میم حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اللہ کریم اس کے لیے 10 لاکھ رتبے بلند کرتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ وہ شخص اگر اس روز مر جائے تو شہید ہوگا۔ ناظرین کرام، علامہ سید اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ 1000 نام فرشتوں کو بتائے اور 1000 نام انبیاء علیہم السلام کو بتائے۔ 300 نام تورات میں نازل کیے اور 300 نام زبور میں نازل فرمائے اور ایک نام کو اپنے پاس محفوظ رکھا، وہ کسی کو نہیں بتایا۔ پھر ان تمام ناموں کے معنی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 3 لفظوں اللہ، الرحمن اور الرحیم میں سمو دیا۔ تو جس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے 3000 ناموں کے ساتھ یاد کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دعا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن میری امت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے نیکیاں بھاری وزن والی ہو جائیں گی۔ دوسری اقوام کہیں گی کہ امت محمدیہ کی نیکیاں کیوں بھاری ہیں؟ ان کے انبیاء فرمائیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کے شروع میں اللہ کے ایسے عزت والے نام ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں ان ناموں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری مخلوق کے گناہ رکھ دیے جائیں تو بھی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ بسم اللہ کے حوالے سے ناظرین ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک یہودی تھا جو کہ بے ایمان تھا، وہ ایک یہودن پر عاشق ہو گیا۔ عشق مزاجی کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجنون جیسا ہو گیا، نہ کھانے پینے کا ہوش رہا نہ آرام کرنے کا ہوش رہا، بڑا پریشان رہتا تھا۔ اس زمانے میں ایک اللہ کے ولی حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، مجھے عشق ہو گیا ہے، چین ہی نہیں آتا۔ آپ اللہ والے تھے، آپ نے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور اسے دے دیا اور کہا کہ یہ کھا جاؤ۔ اس یہودی نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نگل لیا کہ شاید میرا اس سے کام بن جائے گا، لیکن ناظرین جیسے ہی اس نے کاغذ کو نکلا تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، ایمان کی مٹھاس اسے ملنے لگی، اس کے دل میں نور ظاہر ہو گیا
عورت کے عشق کو چھوڑا اور عورت کو بھول کر کہنے لگا، حضور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جس رب کا نام اندر گیا ہے بس مجھے اس کا کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے مسلمان کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پیٹ میں جاتا ہے۔ اس یہودن کو پتہ چل گیا کہ میرا عاشق تو مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ حضرت میں ہی وہی عورت ہوں جس کے عشق میں وہ مبتلا تھا، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ مجھے خواب میں روزانہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا ہے تو جا حضرت عطا کے پاس جا، تجھے وہ تیرا ٹھکانہ دکھائیں گے، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں، بتائیے جنت کہاں ہے، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضرت عطا نے کہا کہ جنت کا ارادہ ہے تو پہلے تجھے اس کا دروازہ کھولنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگی کہ حضرت جنت کا دروازہ میں کیسے کھول سکتی ہوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دل میں نور بھرنے لگا۔ کہتی ہے حضور بس اب مجھے اسلام میں داخل کیجئے۔ ناظرین، اس نے کلمہ پڑھا اور بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی رات جب وہ مسلم خاتون رات کو سوئی تو جنت میں داخل ہوئی، خوبصورت محل دیکھا، گنبد دیکھے۔ ایک گنبد پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عورت نے جب یہ الفاظ پڑھے تو کسی پکارنے والے نے کہا، اے پڑھنے والی، اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وضو کرتے وقت تسمیہ نہ پڑھی جائے تو وہی اعضاء پاک ہوتے ہیں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دو صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا گیا، اور یہ آیت قرآن پاک کی ایک جگہ قرآن کا حصہ بھی ہے۔ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل میں یہ آیت قرآن کا حصہ ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف دوڑے، ہوائیں رک گئیں، سمندر کو جوش آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا لیے، اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا، کاروبار میں، رزق میں، معاملات میں۔ ناظرین، بسم اللہ کو تھام لو۔ اللہ نے مختلف انبیاء کرام پر صحائف اور کتابیں نازل فرمائیں جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے پہلے نازل ہو گئے تھے۔ پھر 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور ان تمام صحیفوں کے مضامین قرآن پاک میں ہیں۔ قرآن پاک کے سارے مضمون سورۃ الفاتحہ میں ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون حرف با میں موجود ہے، اور اس کی معنی کیا ہے؟ یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ پاک میں ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ پاک سے ہی ہوگا۔ تمام صحیفوں اور قرآن مجید کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کے حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتہ عذاب کا دور کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہا کریں، اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹے نمازوں میں گھیر لیے، 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے، پس وہ خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہتا ہے اور نماز 5 وقت پڑھتا رہے، اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خود ایک بہت باکمال وظیفہ ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ عموماً ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، کوئی معاہدہ، کوئی ڈیل، کوئی کام ادھورا رہ جاتا ہے۔
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کام ادھورے رہ جاتے ہیں، اس میں برکت نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں خیال آئے کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کام تو پورا ہو جاتا ہے، تو ناظرین ظاہر سی بات ہے کام کو پورا ہو جانا اور بات ہے، لیکن اس میں برکت کا ہونا اور بات ہے۔ اگر کسی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا تو پیٹ تو بھر لیا لیکن اب اس میں برکت حاصل نہیں ہوگی، کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، بعض اوقات جز اور بدن نہیں بنتا، بہت ساری اس میں مشکلات رہتی ہیں۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صرف کام کے پورے ہونے کا بلکہ اس میں برکت ہونے کا بھی ضامن ہے۔ ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کے سردار اور سب سے بڑھ کر افضل 3 عمل ہیں: اپنی ذات کے متعلق آدمی کو انصاف سے کام لینا، اپنے بھائی کے ساتھ اس کے مال و دولت میں غم خواری کرنا، اور ہر حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری رکھنا۔ اولاد آدم کو قیامت کے دن عذاب الہی سے بچانے والا اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ اگر کھانے سے پہلے یہ کلمات زبان پر نہیں لاتے، اس کے ساتھ کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور جب یہ کھانے کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان باقی کھانے سے ہٹ جاتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے ساتھ کھائے ہوئے کھانے کی قے کر ڈالتا ہے اور وہ شخص گویا از سر نو کھانا شروع کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتے وقت ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اس کے گناہ اگرچہ 40,000 برس کے بھی ہوں تو بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچی نیت سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو رب کریم اس کے گناہ اگرچہ 60,000 برس کے ہوں معاف فرما دے گا اور اس پر جان کنی آسان ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محبت سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اللہ اس کے گناہ اگرچہ 80,000 برس کے ہوں معاف فرما دے گا، اور اس کی قبر میں دنیا کے برابر فراخی ہوگی اور قیامت تک اس کی قبر روشن رہے گی۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عظمت سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اللہ اس کے گناہ اگرچہ 1,00,000 برس کے بھی ہوں معاف فرما دے گا، اور وہ شخص پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا۔ تو ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا روزانہ کا وظیفہ بنا لیجئے۔ اللہ پاک آپ کے تمام کاموں میں آسانی پیدا کرے گا، ان میں اللہ کی برکت شامل حال رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، معلوماتی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔